अतहर मलिक मीडिया के साथ मैं हूं अतहर मलिक। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हर खबर के अंदर छुपी एक खबर ही असल में खबर होती है और उसी पर हम आपके सामने अपना तज्जिया रखते हैं। आज की अहम खबरें कुछ यूं हैं। खलीजी ममालिक ट्रंप की ईरान पॉलिसी से मायूस और मुलाकात हो गई। टिक टॉक उल्टी गिनती शुरू। चीफ मिनिस्टर केपी के 5 अगस्त को इमरान खान की रिहाई का क्या प्लान देंगे? अब खबरों की तफसील। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो खलीजी ममालिक हैं वो ट्रंप की ईरान पॉलिसी के हवाले से बहुत ही मायूस हैं, बल्कि वो उनकी मायूसी परेशानी की हदूद में दाखिल हो गई है। अच्छा, खलीजी ममालिक भी दो उसमें धड़े हैं जो मुख्तलिफ सोच और जाविया रखते हैं। एक है सऊदी अरब। सऊदी अरब ईरान और अमेरिका जंग का सिफारती हल तलाश करने पर जोर देते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब की इस सोच के पीछे पाकिस्तान सरगर्म अमल है। और पाकिस्तान की जो फिक्री जो कोशिशें हैं वो इसके पीछे बहुत हद तक है, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल, अमेरिका और ईरान का जो तस्फिया चाहता है वो सिफारती चाहता है। पाकिस्तान को शुरू दिन से पता है कि इस जंग का जो हासिल है वो कुछ नहीं है तबाही बर्बादी के अलावा। इसमें ईरान का ज्यादा नुकसान होगा और ईरान जवाब में किसका नुकसान करेगा? खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब का। तो इस बड़े नुकसान से बचने के लिए पाकिस्तान सिफारती जो हल है उस पर जोर दे रहा है और पूरी दुनिया इस हवाले से पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मोतरफ भी रही है। अब चूंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट है और ये नेटो की तर्ज पर है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे पर तसव्वुर होगा। अगर खुदा ना खास्ता ईरान सऊदी अरब पर हमला करता है तो नाचार पाकिस्तान को सऊदिया की मदद करने के लिए अमली तौर पर मैदान में आना पड़ेगा। पाकिस्तान उस वक्त से बच रहा है और सऊदी अरब को भी बचा रहा है, क्योंकि एक तरफ उसका देरीना दोस्त सऊदी अरब है, दूसरी तरफ उसका नेक्स्ट नेबर जो है उसका करीब तरीन हमसाया जिसके साथ 900 किलोमीटर की सरहद मिलती है वो ईरान है। तो दोनों तरफ से पाकिस्तान को बहुत ही संभल संभल के और फूंक फूंक कर कदम रख के चलना पड़ेगा और पाकिस्तान चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ यूएई है, वो ट्रंप को मजबूर कर रहा है कि ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। दरअसल जो यूएई है इसकी शुरू दिन से जो पॉलिसीज हैं वो ईरान के मुखालिफ हैं और कोई मुतदिल पॉलिसीज नहीं है इसकी। पाकिस्तान के हवाले से भी ये हुक्मरान कोई अच्छे जज्बात नहीं रखते और जहां जो भी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हों उनको किसी हद तक ये प्रोटेक्ट भी इन्होंने किया। इसे अदरवाइज नहीं समझना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं इस तरह के शवाहिद मिले हैं कि खास तौर पर बलूचिस्तान के जो अलहदगी पसंद है उनकी यूएई के चंद ममालिक ऐसे हैं, चंद अनासिर ऐसे हैं जो पुष्ट पनाही करने से दरेग नहीं करते। इस हवाले से पाकिस्तान ने बहुत एक जामे पॉलिसी बनाई हुई है यूएई की के हवाले से और सऊदी अरब के हवाले से। पाकिस्तान इसमें बहुत कामयाब है। खैर, अमरीकी जो अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट बहुत अहम है। अब चलते हैं कि और मुलाकात हो गई। मुलाकात किसकी हो गई? वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हो गई।
اچھا، اور ملاقات ہو گئی سے میرے ذہن میں وزیر اطلاعات و نشریات تھے سابق بھٹو دور میں، مولانا کوثر نیازی. ان کی کتاب تھی اور لائن کٹ گئی. تو وہ ماشاء اللہ کے حوالے سے تھی کہ کس طرح ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا، لیکن یہ لائن نہیں کٹی، یہ ملاقات ہو گئی ہے. اس ملاقات سے پہلے جاتی عمرہ میں ایک ملاقات ہوئی ہے جس کا پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے جو اہم اراکین ہیں، جو بڑے، جیسے رانا ثناء اللہ ہیں، جیسے خواجہ آصف ہیں، ان کو کہا ہے کہ گھوڑی اپنی چھاں تے بدھو، یعنی اپنے جو گھوڑے ہیں ان کو ذرا لگام دو، ابھی انہیں چھاؤں پر باندھو، اور بیان بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ محسن نقوی کے خلاف آپ بیان بازی نہیں کر رہے، بلکہ بڑا گھر اس سے ہمارے تعلقات متاثر ہوں گے. اچھا، جو ریلیز کی گئی تصویر محسن نقوی اور شہباز شریف کی، وہ بڑے خوشگوار ماحول میں وہ لگ رہے ہیں، دونوں چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے. اور یہ بھی نیچے ہے کہ سیکیورٹی حوالے سے انہوں نے ایک وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو بریف کیا. اچھا، اس ملاقات میں اگر یہ ملاقات ادروائز ہوتی تو اس کی فوٹیج باہر نہ آتی، تصویر باہر نہ آتی. ایک تصویر، وہ چینی زبان کی مثال ہے، ایک تصویر 1000 الفاظ پر بھاری ہوتی ہے. یعنی اس کے لیے اگر آپ ایک تصویر سے بہت کچھ اخذ کر لیتے ہیں. عقل مندوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں. اچھا، بعض تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو منظر عام پر آئی ہے، ایک جو ایٹم بم پھوڑنے سے پہلے تاجروں کی میٹنگ میں جو پھوڑا ہے بم ایک وزیر داخلہ، انہوں نے آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی، لیکن جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے زرداری صاحب کے علاوہ وزیر اعظم کو بھی اعتماد میں لیا. اور میں آپ کو بتاؤں، اس خبر کے سچے ہونے کی مجھے بہت زیادہ تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. اور یہ عین ممکن ہے کہ وزیر داخلہ نے کہا ہو کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اور آپ تیار رہیں 2-4 مہینے تک. آپ ہو سکتا ہے جس تابع فرمانی سے حکومت بجا لا رہے ہیں شہباز شریف، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صبح اٹھے اور آپ کے کانوں میں یہ آواز آئے کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں ریفرینڈم کرواتا ہوں نئے نظام کے حوالے سے، یا میں خود ریکمینڈ کرتا ہوں کہ قومی حکومت بنائی جائے، اور یہ وہ میں اپنی کابینہ توڑ رہا ہوں، سو اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو. اس حد تک بھی، کیونکہ کنفرنٹ کسی صورت بھی وہ شہباز شریف نہیں چاہیں گے. انہیں پتا ہے کہ اگلا موڑ اگر جدائی والا ہو تو وہ ملاپ کہاں ہوتا ہے؟ وہ ملاپ ہوتا ہے نیب میں، وہ ملاپ ہوتا ہے عدالتوں میں، وہ کچہریوں میں، اور وہ جیلوں تک بات جا پہنچتی ہے. اس لیے شہباز شریف بہت ٹھنڈے مزاج کے ٹھنڈے ٹھار انسان ہیں. انہیں پتا ہے کہ جس نے پھانسی کے پھندے سے لے کر جلا وطنی تک، جلا وطنی سے لے کر شہادت تک، جس نے کنفرنٹ کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی کوشش کی، ان کا انجام بخیر نہیں ہوا. آگے چلتے ہیں. ٹک ٹاک الٹی گنتی شروع ہو گئی. یہ کس نے کہا؟ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے، کیونکہ دوسرا مرحلہ آزاد کشمیر میں ہارنے کے بعد انہوں نے یہی کہنا تھا. اور ان کے بیان کو آپ سنجیدگی سے نہ لیں، کیونکہ یہ ان کا سیاسی بیان ہے. انہیں اندر سے پتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کو کچھ ہوا تو سندھ حکومت بھی نہیں بچا پائیں گے.
پیپلز پارٹی والے اور ایک بہت خطرناک آدمی اڈیالہ جیل میں بند ہے، جو ان دونوں کی انشورنس پالیسی ہے۔ وہ جب تک یہ دونوں اکٹھے ہیں وہ اندر ہے، یہ اگر ان کا یہ سپلٹ ہوئے، ان کی سیاسی سچی مچی کی لڑائی شروع ہو گئی، تو پھر ان کو جس کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ڈاڈھا ہے، وہ بہت تگڑا بندہ ہے۔ آخر میں آتے ہیں، چیف منسٹر کے پی کے 5 اگست کو کیا بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا سہیل آفریدی جب چیف منسٹر بنے تو انہوں نے کے پی کے اسمبلی میں کھڑے ہو کے پہلی جو تقریر کی، انہوں نے کہا تھا کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا، جبکہ خاکسار نے اپنے وی لاگ میں یہ عرض کی تھی کہ آپ عشق عمران میں نہیں مارے جائیں گے، آپ عشق عوام میں زندہ رہیں گے، کیونکہ آپ عشق عمران میں یہ صرف بات کی حد تک ہے، کال کی حد تک ہے، جبکہ آپ نے جب کرسی پر بندہ بیٹھتا ہے تو عمران سے زیادہ عوام کا درد اس کے اندر جاگ اٹھتا ہے۔ پھر وہ جو پروٹوکولز ہیں، جو آنیاں جانیاں ہیں، جو تزئین و آرائشیں ہیں، اور جو اختیارات ایک ملتے ہیں، تو ایک شخص جو ایک بالکل انجان قسم کا آدمی، ایک جو ایم پی اے ہو اور اس کو بنا دیا جائے وزیر اعلیٰ، تو وہ کیا وہ جان دینے کے لیے وزیر اعلیٰ بنا ہے؟ نہیں، وہ اس کو عوام کا دکھ زیادہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو 1 برس سے زیادہ، کم و بیش 1 برس ہو گیا ہے، وہ عشق عوام میں ابھی تک زندہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ خنجر چلے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ 5 اگست کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لاکھ کہتے رہیں کہ اس بار ہم سر پہ کفن ڈال کر نکلیں گے، اور یہ وہ، اور قبریں کھود دو اور ہمیں دفن کرنے کی تیاری کر لو، یہ ڈائیلاگ ہم نے بہت سنے ہیں گنڈا پور صاحب کے ہونٹوں سے، اور اب یہ سب کو معلوم ہے، سب کو پتا ہے، سب جانتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ 5 اگست بھی گزر جائے گا، تقریریں ہوں گی، اور اس کے بعد ایک لمبی چپ اور تیز ہوا کا شور۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔